شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے شیخ؟ اور اس میں اسی سے جڑتا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ میں جو ہے شیخ کچھ کتابوں کا جب کتابیں دیکھ رہا تھا شیخ، جب پڑھ رہا تھا تو عربی میں جو ہے شیخ حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے آگے علیہ السلام بول کے بھی لکھے ہوا تھا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے شیخ؟ جیسے کہ ایون کچھ بڑے ویب سائٹس بھی ہیں جو اہل سنہ کے ویب سائٹس ہے، اس کے اندر بھی عربی میں یہ مسٹیک پائی گئی، تو مسٹیک یا اللہ عالم، تو اس کے اوپر اور ایک الزام بھی یہ ہے اہل سنہ کے اوپر کہ ہم وہ اہل بیت کا مقام نہیں رکھتے جو ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر جواب دیجیے شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے سلسلے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، نسب کے اعتبار سے معزز، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کے اعتبار سے قابل احترام۔ اہل بیت کا اہل علم نے یا اہل سنت نے ہمیشہ احترام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہم پر واجب ہے، مسلمانوں پر واجب ہے۔ اہل بیت میں کون آتے ہیں؟ اہل بیت میں سب سے پہلے تو امہات المومنین آتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو اہل البیت کہا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً، یہ تمام آتے ہیں، اور باقی دوسرے جو ہیں بنو ہاشم کے لوگ، اگر اس میں ہم تفصیل میں جائیں گے تو وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ جو اچھا معاملہ ہو سکتا ہے اس معاملے کے ساتھ پیش آنا، ان کے حقوق کو پہچاننا، یہ جو ہے اہل سنت کے مسلک میں پایا جاتا ہے، اور اہل سنت نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایسا ہی اچھا سلوک کیا ہے، اور یہ ہمیں کرنا چاہیے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے ہے۔ خود دین میں کچھ خصوصی احکام ہیں اہل بیت کے سلسلے میں، جیسے زکوٰۃ اہل بیت کو نہیں دے سکتے، صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے لیے کچھ خصوصی احکام ہیں۔ کیونکہ جو غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہے اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ مال غنیمت، کسی جنگ کے بعد مسلمانوں کو جو مال حاصل ہوتا ہے اس کا پانچواں حصہ جو ہے اس میں اہل بیت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ خصوصی احکام ہے اہل بیت کے تعلق سے۔ تو بہرحال اہل بیت کی عزت، اس کی توقیر، ان کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ اہل سنت کی بنیادوں میں سے ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب جہاں تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام کہنے کا معاملہ ہے، بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سلام کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو۔ ہم جو عام سلام کرتے ہیں وہ بھی تو السلام علیکم ہے، تم پر سلامتی ہو۔ علیہ السلام کا مطلب کیا ہوگا؟ ان پر سلامتی ہو۔ تو معنی تو ایک ہی ہیں۔ ہم کسی نبی کے بارے میں بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں ان پر سلامتی ہو، اور کسی فرشتے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، صحابی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، تابعین کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ائمہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ عام مسلمانوں کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے بھی ہیں ہر روز جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک جو عرف ہو چکا ہے، عرف کا مطلب یہ کہ عام جو اصطلاح بن چکی ہے وہ یہ کہ ہم نبیوں کو، انبیاء کو اور رسولوں کو اور فرشتوں کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ جب ہم علیہ السلام کہتے ہیں تو کوئی آدمی جانتا ہو نہ جانتا ہو لیکن یہ سمجھ جاتا ہے کہ کسی نبی کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ نبی کو جانتا بھی نہ ہو، لیکن وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ کسی نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ صحابی کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ صحابی کے بعد کسی بزرگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو عام طور پر ہماری اصطلاح میں علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ خاص ہے جو انبیاء کا طبقہ ہے، اور پھر جو فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے ساتھ ہے، اور پھر رحمہ اللہ ان کے بعد والوں کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ اس کا ایک دستور بن چکا ہے، اصل کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اصل کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے کبھی کبھی ہم کہہ دیں کسی کے بارے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام طور پر صحابہ میں جب ہم دوسروں کو علیہ السلام نہیں کہتے تو خصوصی طور پر کسی ایک کو کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب علیہ السلام کہتے ہیں تو شیعہ کے پاس وہ ان کے اماموں میں سے ہیں۔ شیعہ کے پاس 12 امام ہیں، 12 اماموں کے بارے میں ان کا یہ موقف یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور ان کا درجہ نبیوں سے بڑھ کر ہے، نبیوں سے بڑھ کر ان اماموں کا درجہ ہے۔ تو اماموں کی حیثیت سے وہ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو علیہ السلام صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ استعمال کرنے اصل کے اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن ان کے ساتھ خاص کیا جائے تو اس میں دو خرابیاں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اصطلاحاً لوگوں کو جو ہے غلط فہمی ہو جاتی ہے اصطلاح کے اعتبار سے، کیونکہ عام جو اصطلاح ہے اس کے خلاف ہے. اور دوسرا یہ کہ شیعہ کا جو خاص تصور ہے اس تصور میں وہ چیز کہیں نہ کہیں داخل ہو جاتی ہے ان کی فکر کے اعتبار سے. اس لیے بظاہر کسی صحابی کو اس اصطلاح کے ساتھ یا پھر علیہ السلام کے ساتھ خاص کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی دوسرے صحابہ کی طرح رضی اللہ عنہ ہی کہنا چاہیے.